अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रेंटा मिनिमा विताल, यानी वो युद्धा जिसको कुछ लोग 500 यूरो वाला युद्धा कहते हैं और कुछ किसी और नाम से मंसूब करते हैं कि युद्धा है जिसमें हमें पैसे मिलेंगे। दरअसल ये 462 यूरो का युद्धा है एक बंदे के लिए। अगर फैमिली है तो इस हिसाब से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। यानी अगर आपकी फैमिली में 3 बच्चे और 2 अडल्ट्स हैं तो आपको अयुदा मैक्सिमम मिलेगा 1015 यूरो। दोस्तों ये सब मैं आपको अपनी एक वीडियो में पहले भी डिटेल के साथ बता चुका हूँ। आज ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ ख़ास बातें और मज़ीद डिटेल इस अयुदे के बारे में है जो मैंने आप तक पहुँचानी है, क्योंकि कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि यह युद्धा किन लोगों के लिए है और किसको मिलेगा और इसकी क्या क्या शराइत और क्या क्या कंडीशंस हैं। इस तरह से लोगों को बहुत से डाउट्स हैं जिनको हम क्लियर करना चाह रहे हैं। तो आज हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अयुदा लेने में और अप्लाई करने में आसानी हो और ऑलरेडी आपके दिमाग में हो कि किन किन चीज़ों को करना है और किन किन चीज़ों को नहीं करना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस अयुदा की तमाम तफसील आप तक पहुंचाई जाएं। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आपको पूरी डिटेल दूं, लेकिन फिर भी कोई चीज़ रह जाए या कोई ऐसी चीज़ जो मिस हो जाए तो आप प्लीज़ उसको मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। दोस्तों आपसे सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो फिर आपको अयुदा अप्लाई करने में फिर मुश्किल हो जाएगी और कोई पॉइंट रह गया तो फिर उस वजह से आपका अयुदा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कोई पॉइंट मिस ना हो तो आपको अप्लाई करने में भी आसानी हो और आपको ऑलरेडी सारे पॉइंट्स का पता हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस अयुदा के ख़ास पॉइंट। सबसे पहले तो ये शर्त इन्होंने रखी है कि आप स्पेन में लीगल हों, यानी कि वो बंदे जिनके पास स्पेन के पेपर हैं, स्पेन की रेजिडेंसी है, सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। माजरत के साथ जिन लोगों के पास पेपर्स नहीं हैं वो लोग ये अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे आपको लीगल हुए 1 साल का अरसा ज़रूरी है, यानी कि आपको लीगल हुए आप अगर रेजिडेंसी आपकी 1 साल की हो गई है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपको रेजिडेंसी मिले 6 महीने हुए हैं या 7-8 महीने हुए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये अयुदा 15 जून के बाद मिलना स्टार्ट होगा, यानी कि आप 15 जून के बाद 16 जून को ये अयुदा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों को अभी ये भी क्लियर नहीं है कि ये स्टार्ट हो गया है, हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो उनके लिए ये है कि ये 15 जून से स्टार्ट होगा, तो 16 जून से आप सब इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप मुसलसल 1 साल से स्पेन में हों, यानी कि आउट ऑफ स्पेन ना गए हों, यानी 1 साल में कोई ट्रैवल इंडिया या पाकिस्तान का ना किया हो और 1 साल से आप मुसलसल स्पेन में रह रहे हो तो फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस सिलसिले में आपको सारे प्रूफ देने पड़ेंगे। आपका अगर कोई ट्रैवल है या नहीं है, इसके लिए वो आपसे पूरे पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी भी मांगेंगे। तो हाल फ़िलहाल तो आप ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ये आपसे ये सिर्फ आपके नाम वगैरह रेजिडेंसी वगैरह मांगेंगे, लेकिन बाद में डिटेल में जब वो आपको सीता देंगे तो फिर आपको ये सारे पेपर उनको देने पड़ेंगे। तो दोस्तों एक ख़ास बात आपको बता दूं, आप किसी भी चीज़ या पेपर में गलत बयानी मत करना, क्योंकि आपको सब प्रूफ देने पड़ेंगे और अगर किसी जगह पर यह साबित हो गया कि आपने मिस डिक्लेरेशन की है और कोई गलत मालूमात या गलत पेपर दिया है तो ना सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि सज़ा भी हो सकती है। तो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक दें। दूसरा, अगर आपकी इनकम अच्छी है और आप खुशहाल हैं, यानी कि आपकी नोमिना अगर सपोज़ 1200 है, 1500 के करीब है, तो फिर आपको ये अयुदा नहीं मिलेगा। इस चीज़ का अंदाज़ा वो आपकी नोमिना से लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये एक हेल्प है और हेल्प उन फैमिलीज़ या उन बंदों के लिए है जिनकी आमदनी बहुत कम है। तो अगर आपके इंग्रेसो
آپ یا آپ کی فیملی کے حساب سے ٹھیک آ رہے ہیں تو وہ آپ کو عیودہ نہیں دیں گے۔ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کی آمدنی بہت کم ہے اور ان کے ایکسپنسز یا ان کے گاستوس بہت زیادہ ہیں، اور وہ جتنا کما رہے ہیں ان سے ان کے وہ گاستوس یا ان کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے، اس لیے گورنمنٹ جو باقی پیسے ہوں گے ان کے لیے ان کی ہیلپ کرے گی۔ اس کا بیسک مقصد یہ ہے دوستو۔ دوسرا یہ کہ اس کو اپلائی کرنے کے 2 طریقے ہوں گے۔ پہلا طریقہ آن لائن ہوگا اور دوسرا طریقہ کوریو کے ذریعے، یعنی کہ آپ اپنے وہ پیپر سارے کوریو کے آفیسینہ سے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ سگوریدا سوشیال کے دفتر میں بھیجیں گے۔ اس کے بعد ہے دوستو، کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا سوچنا یا ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ عیودہ صرف فیملیز کے لیے ہے، تو ان کے لیے یہ بتا دوں کہ یہ اکیلا بندہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اخراجات 462 سے زیادہ ہوں اور انکم 462 سے کم ہو۔ یعنی اگر وہ بندہ 200 یورو ایگزامپل کے طور پہ 200 یورو مہینہ کما رہا ہے اور اس کو عیودہ جو ہے وہ 262 مزید ملے گا، گورنمنٹ یہ دیکھے گی کہ 462 اس کے کیسے پورے کیے جائیں۔ اگر وہ 200 کما رہا ہے تو 262 جو باقی رہتے ہیں وہ گورنمنٹ اس کو دے گی، تو یہ عیودہ اسی طرح ملے گا۔ دوستو اسی طرح اگر کوئی فیملی ہے جس کے 3 بچے ہیں اور میاں بیوی ہیں تو ان کو 1015 یورو ملیں گے، اور اگر ان کی کوئی انکم ہے، یعنی کہ اگر وہ کچھ کما رہے ہیں، ان کی کوئی نومینہ آ رہی ہے تو اس حساب سے دیں گے۔ یعنی اگر انکم 500 یورو ہے تو بقایا جو 515 ہے وہ گورنمنٹ دے گی۔ دوسرا دوستو، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ عیودہ صرف کرونا وائرس اور کرونا کرائسس کی وجہ سے مل رہا ہے، اور جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور یہ کرونا وائرس کرونا کرائسس کی وبا ختم ہوگی تو یہ عیودہ بند ہو جائے گا۔ تو دوستو ایسا نہیں ہے، یہ عیودہ آپ کو مسلسل ملتا رہے گا۔ اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن میں دے دوں، یہ آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ یہ عیودہ بہت ٹائم سے کتالونیہ کی گورنمنٹ دے رہی تھی، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق تھا۔ پہلے اس میں اسی طرح لوگوں کو جن کی کوئی انکم نہیں تھی یا اگر انکم تھی تو ان کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے تھے، تو گورنمنٹ ان لوگوں کو یہ رینتا منیما ویتال پہلے بھی دے رہی تھی، اور اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے یہ عیودہ اپلائی کیا ہوا تھا۔ ایک خاص بات آپ کو بتا دوں، جن لوگوں نے آلریڈی پہلے یہ عیودہ اپلائی کیا تھا اور وہ یہ لے رہے ہیں، وہ دوبارہ یہ اپلائی نہیں کر سکتے، اور پہلے اس کی شرط 2 سال کی تھی، یعنی کہ 2 سال آپ کو مسلسل اسپین میں رہنا ضروری ہے۔ اگر ان 2 سال کے اندر آپ کبھی بھی پاکستان یا انڈیا یا اور کوئی آپ کی کنٹری ہے وہاں پر گئے ہیں تو پھر آپ کو یہ عیودہ نہیں مل سکتا۔ اس کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ آپ کو مسلسل 2 سال یہاں پر رہنا پڑے گا اسپین میں۔ تو اب فرق یہ ہے کہ کرونا کرائسس کی وجہ سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں، اور وہ خود کو اور اپنی فیملی کو ہیلپ نہیں کر پا رہے، تو اس وجہ سے اب اس کی شرط 1 سال کر دی گئی ہے۔ اب آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ مسلسل پچھلے 1 سال سے اسپین میں رہ رہے ہوں۔ اگر اس دوران آپ انڈیا یا پاکستان یا اپنی کنٹری میں گئے ہیں تو آپ کو یہ عیودہ نہیں ملے گا۔ تو دوستو میری آپ سے پھر یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے پیپرز، اپنی انفارمیشن بالکل ٹھیک ان کو دیجیے گا، اور اگر آپ اپنی پوری انفارمیشن اور پیپر بالکل ٹھیک ان کو دیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور جو آپ کا عیودہ لگے گا وہ آپ کو مسلسل ملتا رہے گا۔ یعنی کہ 1 سال آپ کو پورا ملے گا، اور 1 سال کے بعد دوبارہ آپ کی فائنینشیل حالت دیکھی جائے گی۔ اگر آپ کے حالات پہلے سے بہتر ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، آپ کے انگریسوں زیادہ ہو گئے ہیں، آپ کے نومینہ زیادہ ہو گئی ہے، دوستو وہ آپ کی سچویشن کو سٹڈی کریں گے۔ اگر تو آپ کی نومینہ زیادہ ہو گئی ہے تو پھر وہ اس کو سٹاپ کر دیں گے، اور اگر دوستو آپ کے حالات پہلے جیسے ہیں، یعنی کہ آپ کے اخراجات زیادہ ہیں اور آپ کی آمدن کم ہے، تو دوستو وہ آپ کو 1 سال کی مزید ایکسٹینشن دے دیں گے۔ تو یہ تھے دوستو کچھ خاص پوائنٹ جو بہت سے دوستوں نے پوچھے تھے۔ دوستو امید ہے کہ میری اس انفارمیشن سے کافی حد تک پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی بات کلیئر نہ ہو اور آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے لکھ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو فوراً اس کا رسپانس دوں گا۔
نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک چھوڑ رہا ہوں جس میں آپ اپنی کوالیفیکیشن چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں اس ایودھیا کے بارے میں کچھ کویشچن دیے گئے ہیں جس میں سی اور نو ہے، تو آپ اس لنک کو کھول کے چیک کر کے اپنی کوالیفیکیشن اس میں دیکھیں۔ اور دوستو یہ وہی باتیں ہیں اسپینش میں جو میں نے ابھی آپ کو اپنی زبان میں آسان زبان میں بتائی ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ 15 جون کے بعد 16 جون کو آپ ریڈی ہوں گے اپنا ایودھیا اپلائی کرنے کے لیے۔ تو دوستو یہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہے، اور یہ ہیلپ آپ کو تب تک ملتی رہے گی جب تک آپ کے فائنینشیل حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو اس کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے کے لیے ہے، 2 مہینے کے لیے ہے، یہ مسلسل چلتا رہے گا جب تک کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور ایسی فیملی جو بہت دیر سے فائنینشیل پرابلم میں ہے اور ان کو کوئی ہیلپ نہیں مل رہی، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی ہیلپ ہے۔ آپ پلیز اسٹڈی کر کے اچھے طریقے سے اپنے سارے پیپر سبمٹ کریں، مجھے امید ہے کہ آپ کا ایودھیا اپلائی ہو جائے گا۔ تو دوستو بہت بہت شکریہ، میری اس ویڈیو کو پلیز سبسکرائب کیجئے گا، اپنے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ جب اس ویڈیو کو آپ دوستوں سے شیئر کریں گے تو ان دوستوں کے لیے بھی کچھ آسانی پیدا ہوگی جن کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ تو دوستو ٹل نیکسٹ، اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔